5 سال کا انتظار، بیوی بیمار ہو گئی، شوہر کو سب پتہ چلا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شوہر 5 سال بعد گھر آئے اور اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جائیں؟ آج کی کہانی میں ایک شوہر نے اپنی ماں کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنی بیوی سے 5 سال تک بات نہیں کی۔ جب وہ عید پر گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ اتنی کمزور اور بیمار تھی کہ شوہر کی آنکھیں کھل گئیں۔ آخر میں کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص 5 سال بعد گھر آئے اور اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جائیں؟ آج کی کہانی میں ایک شوہر نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیا، لیکن جب عید کے دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو جو منظر دیکھا وہ اس کے ہوش اڑا گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ حیران کن اور سبق آموز کہانی، جس کا نام ہے 5 سال بعد عید پر بیوی کو دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ یہ کہانی مکمل طور پر فرضی ہے اور تفریح کے مقصد سے بنائی گئی ہے، اس کا کسی حقیقی واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی کو یہ کہانی اپنی زندگی سے ملتی جلتی ہو تو یہ محض اتفاق ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں بلکہ سبق دینا ہے۔ اس کہانی سے سیکھیں اور اپنے رشتوں کی قدر کریں۔ کراچی کے ایک متوسط طبقے کے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں ایک بیوہ عورت شمیلہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے فرحان کے ساتھ رہتی تھی۔ فرحان کی عمر 28 سال تھی۔ وہ ایک کمپنی میں اکاؤنٹ کا کام کرتا تھا۔ شمیلہ بیگم کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ فرحان بھی اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا۔ جب فرحان 27 سال کا ہوا تو شمیلہ بیگم نے سوچا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن شمیلہ بیگم کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد بہو آ جائے گی تو فرحان اس سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے ایسی لڑکی تلاش کی جو بہت خاموش اور سادہ ہو تاکہ وہ اس پر حکومت کر سکے۔ آخر کار اس نے اپنی ایک دور کی رشتہ دار کی بیٹی عائشہ کو پسند کیا، جو بہت شرمیلی اور نیک لڑکی تھی۔ عائشہ کی عمر 25 سال تھی اور وہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ اس کے والد فوت ہو چکے تھے اور اس کی ماں بیمار رہتی تھی۔ عائشہ گھر کا سارا کام خود کرتی اور اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ عائشہ بہت خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نیکی اور سادگی تھی۔ شمیلہ بیگم نے سوچا کہ یہ لڑکی بہترین رہے گی کیونکہ یہ غریب ہے اور میری ہر بات مانے گی۔ شمیلہ بیگم نے فرحان سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ فرحان نے اپنی ماں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاں کر دی اور اس نے عائشہ کو دیکھا بھی نہیں۔ عائشہ کی ماں بہت خوش ہوئی کہ اس کی بیٹی کی شادی ایک اچھے گھر میں ہو رہی ہے۔ چند مہینوں بعد فرحان اور عائشہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد عائشہ فرحان کے گھر آ گئی۔ شادی کی رات فرحان نے عائشہ سے بات کی اور اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی اور امی جان کی خدمت کروں گی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی ماں نے سچ میں اچھی لڑکی پسند کی ہے۔ فرحان کو عائشہ کی سادگی اچھی لگی اور اس نے سوچا کہ شاید اس کی ماں نے سچ میں اچھی لڑکی پسند کی ہے۔ شادی کے صرف ایک ہفتے بعد فرحان کو کمپنی کی طرف سے ایک بہت اچھا آفر ملا۔ کمپنی نے اسے دبئی بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں اس کی تنخواہ دگنی ہو جاتی۔ فرحان بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی ماں اور بیوی کو یہ خوشخبری سنائی۔ شمیلہ بیگم نے کہا کہ بیٹا، یہ بہت اچھا موقع ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ عائشہ کو اچھا نہیں لگا کیونکہ ابھی شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرحان کا نقصان ہو۔
2 ہفتے بعد فرحان دبئی چلا گیا۔ عائشہ بہت اداس ہوئی، لیکن اس نے صبر کیا اور سوچا کہ فرحان جلد واپس آ جائے گا۔ فرحان نے جاتے ہوئے عائشہ سے کہا کہ تم میری ماں کا خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ عائشہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا پوری طرح خیال رکھے گی۔ فرحان کے جانے کے بعد عائشہ نے گھر کے تمام کام کرنا شروع کیے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور گھر کی صفائی کرتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور شمیلہ بیگم کی ہر خواہش پوری کرتی۔ شمیلہ بیگم دیکھتی کہ عائشہ بہت محنتی ہے، لیکن اس کے دل میں عائشہ کے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ اصل میں شمیلہ بیگم نے عائشہ کو صرف ایک نوکرانی کی طرح رکھا تھا۔ فرحان دبئی پہنچنے کے بعد روز گھر فون کرتا اور اپنی ماں سے بات کرتا۔ شمیلہ بیگم ہمیشہ کہتی سب ٹھیک ہے اور عائشہ میرا خیال رکھ رہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے شمیلہ بیگم نے اپنی شیطانی چال شروع کر دی۔ ایک دن جب فرحان نے فون کیا تو شمیلہ بیگم نے کہا کہ بیٹا عائشہ بہت سست ہو گئی ہے اور وہ کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ فرحان نے حیرانی سے کہا کہ امی کیا ہوا؟ شمیلہ بیگم نے کہا کہ کچھ نہیں، بس یوں ہی کہہ رہی ہوں۔ اگلے ہفتے جب فرحان نے پھر فون کیا تو شمیلہ بیگم نے کہا کہ بیٹا عائشہ نے آج مجھے کھانا ٹھیک سے نہیں دیا اور مجھ سے بدتمیزی کی۔ فرحان کو یقین نہیں آیا کیونکہ عائشہ بہت شریف لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ امی شاید کوئی غلط فہمی ہے، لیکن شمیلہ بیگم نے اصرار کیا اور کہا کہ تم دور ہو اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح ہر ہفتے شمیلہ بیگم فرحان کو عائشہ کی جھوٹی شکایتیں کرتی رہی۔ کبھی کہتی کہ عائشہ نے کام نہیں کیا، کبھی کہتی کہ عائشہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، کبھی کہتی کہ عائشہ نے میری دوائی نہیں دی۔ فرحان پہلے تو یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کو مسلسل شکایتوں سے اسے لگنے لگا کہ شاید واقعی عائشہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ 6 مہینے بعد فرحان نے عائشہ کو خود فون کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، امی کیوں ناراض رہتی ہے؟ عائشہ نے حیرانی سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو امی جان کی پوری خدمت کرتی ہوں۔ فرحان نے سخت لہجے میں کہا کہ امی کہتی ہے کہ تم ان کا خیال نہیں رکھتی۔ عائشہ رونے لگی اور کہا کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کبھی امی جان کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ لیکن فرحان نے عائشہ کی بات نہیں سنی اور فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد فرحان نے عائشہ سے بات کرنا بہت کم کر دیا۔ جب کبھی فون کرتا تو صرف اپنی ماں سے بات کرتا اور عائشہ سے 1-2 جملے بول کر فون کاٹ دیتا۔ عائشہ بہت دکھی ہوتی اور روتی، لیکن اس کی کوئی سنتا نہیں تھا۔ شمیلہ بیگم خوش تھی کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور فرحان نے عائشہ سے دوری بنا لی ہے۔ 2 سال گزر گئے اور فرحان نے عائشہ سے بات کرنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ وہ صرف مہینے میں 1 بار فون کرتا اور اپنی ماں سے بات کرتا۔ عائشہ روز روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ فرحان واپس آ جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن فرحان کو دبئی میں بہت کام تھا اور اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ گھر نہیں آ سکتا تھا۔ 5 سال گزر گئے اور فرحان ایک بار بھی گھر نہیں آیا۔ اب اس نے عائشہ سے بالکل بات کرنا چھوڑ دیا تھا اور صرف اپنی ماں سے فون پر بات کرتا تھا۔ عائشہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ دن رات کام کرتی اور شمیلہ بیگم کی خدمت کرتی، لیکن شمیلہ بیگم کبھی خوش نہیں ہوتی۔ عائشہ اکثر اپنی ماں کے پاس جاتی اور اس سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کی ماں کہتی کہ بیٹی صبر کر، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 سال بعد عید سے چند دن پہلے فرحان نے اچانک گھر فون کیا اور کہا کہ امی میں عید پر گھر آ رہا ہوں۔ شمیلہ بیگم بہت خوش ہوئی اور اس نے عائشہ کو بتایا۔ عائشہ کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ آخر 5 سال بعد اس کا شوہر گھر آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور فرحان اس کی بات سنے گا۔ عید سے 1 دن پہلے فرحان گھر پہنچا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور بہت خوش ہوئی۔ عائشہ دور کھڑی تھی اور اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ فرحان نے عائشہ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے صبر کیا اور سوچا کہ شاید فرحان تھکا ہوا ہے۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو عائشہ نے بہت محنت سے کھانا بنایا اور سب کو پیش کیا۔ فرحان نے کھانا کھایا لیکن عائشہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ عائشہ نے ہمت کر کے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ فرحان نے سرد لہجے میں کہا ٹھیک ہوں، اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
عائشہ رو پڑی اور اپنے کمرے میں جا کر اللہ سے دعا کی۔ اگلے دن عید تھی۔ صبح سویرے سب نے نماز پڑھی اور عید کی مبارکباد دی۔ فرحان نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور عیدی دی، لیکن عائشہ کو دیکھا بھی نہیں۔ دوپہر کو لوگ عید کی مبارکباد دینے آنے لگے۔ پڑوسی رشتہ دار سب آئے اور فرحان سے ملے۔ شام کو ایک پڑوسن آئی اور اس نے کہا کہ میں عائشہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ شمیلہ بیگم نے عائشہ کو بلایا اور کہا کہ بی بی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ فرحان بھی وہیں بیٹھا تھا۔ عائشہ کمرے میں آئی اور پڑوسن سے ملی۔ پڑوسن نے عائشہ کو دیکھا اور کہا ماشاء اللہ عائشہ تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو۔ فرحان نے پہلی بار غور سے عائشہ کو دیکھا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ عائشہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پیلا تھا اور اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ اس کے ہاتھ بہت پتلے ہو گئے تھے اور اس کے جسم پر ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بال بہت خشک اور بے جان تھے۔ فرحان کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عائشہ ہے جس سے اس نے 5 سال پہلے شادی کی تھی۔ پڑوسن نے مزید کہا کہ عائشہ تم دن رات کام کرتی ہو اور اپنا کوئی خیال نہیں رکھتی۔ تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے تمہیں کئی بار کہا کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ لیکن تم نہیں جاتی۔ فرحان نے حیرانی سے پوچھا کہ عائشہ کو کیا ہوا ہے؟ پڑوسن نے کہا کہ بیٹا تمہیں نہیں معلوم عائشہ بہت بیمار ہے لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرحان کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس نے پوچھا کہ پیسے کیوں نہیں ہیں؟ میں تو ہر مہینے گھر پیسے بھیجتا ہوں۔ پڑوسن نے کہا کہ بیٹا وہ پیسے تو امی جان اپنے پاس رکھتی ہے اور عائشہ کو کچھ نہیں دیتی۔ عائشہ نے 5 سال میں کبھی اپنے لیے ایک کپڑے نہیں خریدے اور نہ ہی کبھی باہر گئی۔ وہ صرف گھر کا کام کرتی رہی ہے۔ فرحان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ امی یہ کیا ہے؟ شمیلہ بیگم گھبرا گئی اور کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن پڑوسن نے کہا کہ نہیں بیٹا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عائشہ کتنی محنت کرتی ہے۔ وہ صبح 4 بجے اٹھتی ہے اور رات 11 بجے تک کام کرتی ہے۔ اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی سے کچھ مانگا۔ فرحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی ماں کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا تو عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرحان کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے فوری طور پر عائشہ سے کہا کہ تم ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ عائشہ نے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن فرحان نے اصرار کیا اور اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ عائشہ کو شدید غذائی کمی ہے اور وہ بہت کمزور ہے۔ اسے فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فرحان کو بہت صدمہ ہوا۔ اس نے فوری طور پر عائشہ کا علاج شروع کروایا اور اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ پھر اس نے اپنی ماں سے بات کی اور کہا کہ امی آپ نے میرے ساتھ اور عائشہ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ آپ نے جھوٹی شکایتیں کی اور میرے اور عائشہ کے درمیان دوری ڈال دی۔ شمیلہ بیگم نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ عائشہ آنے کے بعد تم مجھے بھول جاؤ گے۔ فرحان نے کہا کہ امی یہ غلط سوچ تھی۔ عائشہ ایک بہت نیک لڑکی ہے اور اس نے 5 سال تک آپ کی خدمت کی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اب میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ شمیلہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے عائشہ سے معافی مانگی۔ کچھ ہفتوں بعد عائشہ کی صحت بہتر ہو گئی۔ فرحان نے اپنی کمپنی کو کہا کہ وہ اب دبئی نہیں جائے گا اور پاکستان میں ہی کام کرے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آج فرحان اور عائشہ خوش ہیں اور شمیلہ بیگم نے بھی عائشہ سے محبت کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنے پیاروں سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے اور خود سے تحقیق کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔